السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ گوگی بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی انفارمیشن موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ گوگی بٹ گرفتار نہیں بلکہ فرار ہیں۔ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایکس CIA آفیسر بابا روان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو کرائم سٹوریز۔ تھینک یو۔ اچھا سر، پہلے تو تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا، اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ گوگی بٹ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں تھی، اوتھینٹیکیشن نہیں تھی۔ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ میں تو جی یہ بڑی باواضح بلند بتا رہا ہوں اچھا کہ طریف گلشن کی اریسٹ کے ٹائم پہ جب یہ UAE میں اریسٹ ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد گوگی دستیاب نہیں تھے۔ اچھا، ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ گوگی کہاں ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ اپنے قریبی حلقوں کو بھی بتائے بغیر غائب ہو گئے، غائب ہوئے۔ اوکے، کوئی انجانا خوف ہوگا یا شاید ان کے ذہن میں کوئی نیا پلان ہو اور وہ اس پلان پہ کام کرنا چاہ رہے ہوں، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ طریف گلشن پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو بہرکیف فائنلی میرے خیال میں جب یہ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے جی اس کے بعد پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل کنفرم ہے، آپ اس بات کو رجسٹر کر لیجئے کہ گوگی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ تو یہ 100% اوتھینٹک ہے؟ یہ 100% اوتھینٹک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز، جو لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہیں سیف ہینڈز میں ہیں یا وہ بہت محفوظ ہیں، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ سیف ہینڈز میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے تو یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سارے کیس میں، تیفی بٹ ہی انوالو تھے، تو پھر اب انہیں چھپنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیں نا جی، یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ الرٹ کر رہے ہیں خود ہی پولیس کو۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ طریف گلشن کی اریسٹ سے پہلے گوگی منظر عام پہ آ کے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ انٹرویوز دیتے ہیں، اور تقریباً تمام مین اسٹریم میڈیا کو اور یوٹیوبس کو انہوں نے انٹرویوز دی ہیں۔ جی، پھر اچانک طریف گلشن تیفی کے اریسٹ ہوتے ہی ان کا غائب ہو جانا، ایسا کیا انجانا خوف تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جو شاید طریف گلشن کی گرفتاری کے بعد کھل جانے والا تھا؟ تو وہ اس انجانے خوف کے پیش نظر انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ تو گرفتاری تو بتا دی گئی تھی نا کہ گرفتاری دبئی میں ہو گئی، پھر ادھر لایا جا رہا تھا، انہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کے اپنے بندے ہی تھے جنہوں نے گولی چلائی۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انویسٹیگیشن سے ان ایڈوانس ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں جو ان کو ہینڈلنگ کر رہی تھیں، جو ان کو ٹرانسپورٹ کر رہی تھیں، تو خیال یہی کیا جاتا ہے، کیونکہ دشمنوں کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی اٹیمپٹ کریں، تو پھر کون ہے؟ اور وہ چھڑا کے بھی لے جاتے ہیں، اور جب چھڑا کے لے جاتے ہیں تو چھڑا کے لے جانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ پہلے ان کو ضمانت پہ رہائی ملی ہوئی تھی، پھر جب تیفی بٹ کو لے جایا جا رہا تھا تو مطلب پولیس کو پہلے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، گوگی بٹ کو اریسٹ کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، گوگی بٹ جو تھے وہ بیل بیفور اریسٹ، جسے آپ انٹرم بیل کہتے ہیں، وہ انٹرم بیل پہ تھے، اور جب کسی کو عدالت تحفظ فراہم کرتی ہے تو پھر پولیس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اسے آپ گرفتار کر لیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ غائب ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں دشمنی تو باہر کیف ہے، اور جو دونوں متحرب گروپ جو ہیں ان کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں، اور شدید اختلافات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو موجود رہنا چاہیے تھا، منظر عام پہ رہنا چاہیے تھا، تاکہ کسی اور حادثے کا شکار نہ ہوتے، اور کوئی نیگیٹو جو کہتے ہیں نا کہ خدشات ہوتے ہیں، شک و شبہات ہوتے ہیں، وہ کسی اور طرف نہ جاتے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے، تو کیا آپ کو لوکیشن پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ کیا مطلب پنجاب میں نہیں ہے؟ پنجاب میں نہیں ہے جی، اس کے علاوہ کہاں ہیں وہ میرے خیال میں وہ بھی مجھے لگتا ہے آپ کو پتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ لب کشائی کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ناردرن سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انہیں بیک کر رہا ہے، کوئی سپورٹ ہے انہیں، کسی قسم کا کوئی بڑا سپورٹ ہے؟ آپ کا کہنا ہے کہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ؟ آئی گیس سو۔ پولیٹیکل ایفیلیشن تو ان کی ہر زمانے میں رہی ہے، جب وہ تاجر ہوا کرتے تھے، تو اس حوالے سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سپورٹ
ہمدرد، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا سی ڈی آج کل واقعی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور سی ڈی نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں بھی لیا تھا، تو اب لگتا ہے کہ سی ڈی گوگی بٹ کے معاملے میں بھی آگے آئیں گے. چلیں ایک تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، مثبت ہے. سی ڈی بہت کام کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے. اور سی ڈی کا جو ایک سلوگن ہے، جو نعرہ بلند کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے محفوظ پنجاب. وہ زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی کوسوں میل سفر کرے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا، کوئی میلی نظر سے دیکھنے والا موجود نہ ہو. یس آف کورس سی ڈی اپنی بیسٹ ٹرائی کرے گی، لیکن اس وقت سی ڈی کے پاس شاید گوگی سے بڑے ٹاسک موجود ہیں اور ان بڑے ٹاسک کو پہلے انجام دینا. بڑے ٹاسک تو بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی آسانی نہیں ہوتی، لیکن حل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ جو چھوٹے گینگز ہیں سی ڈی ان کے طرف بھی دیکھے گا؟ آپ کن چھوٹے گینگز سے مراد؟ یہ جو گینگ تھا، اب یہ تو مجھے تو بڑا ہی لگتا ہے، تیفی بٹ، گوگی بٹ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس طرح کے طبقے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گینگز جنہوں نے اپنے بنائے ہوں گے مختلف ایریاز میں، تو ان کو کیسے؟ جی میں آپ کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں. تیفی بٹ اور بالاج فیملی یہ گینگ نہیں تھے. اچھا، انڈر ورلڈ ڈان نہیں. دیکھیں انڈر ورلڈ ڈان کسے کہتے ہیں آپ؟ ہم نے آج تک یہ بات نہیں میں سمجھ سکا، اور میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ آپ لوگوں نے جو ایک انڈر ورلڈ جس کا رعب ہو، دبدبا ہو، جس کی دہشت ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہرداری کی پہلوانی. اچھا جو انڈر ورلڈ ڈان ہوتے ہیں نا جی، جسے آپ انڈر ورلڈ کہتے ہیں. بالکل. انڈر ورلڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ کسی نہ کسی ایسے کرائم سے جڑے ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کرائم ہو یا ود ان دا کنٹری کرائم ہو، جسے نارکوٹکس کے کوئی اسمگلر ہیں، اچھا، یا کوئی اسی نوعیت کے کوئی گینگسٹر ہیں جو رینسم لیتے ہیں، لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں. یہ اور طرح کے کرمنل تھے. اندرون لاہور پر ان کی پوری جاگیرداری تھی. جی وہاں کا ان کا بچپن گزرا ہے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں کے تاجر، وہیں کی برادری، پھر برادری سسٹم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کا ایک پہلوانی کا دبدبا یہ تو تھا. اور پھر اسی پہلوانی کی وجہ سے، اسی دشمنیوں کی وجہ سے ان دو خاندانوں کے درمیان رفٹ پیدا ہوتی. بلا ٹرکاں والا اور تعریف گلشن کی جو آپس میں رفٹ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور میری نالج کے مطابق یہ رفٹ ہے تھڑے کی، یہ رفٹ ہے پھٹے کی. ایسا ہی ہے، ایک چھوٹا سا میرے خیال میں پلاٹ تھا جس کی بیسس اے پھٹا میرا ہے، اے پھٹا تیرا ہے. تو اس پہ اب کیا ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلوان اپنی جگہ پہ پہلوانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کرندے ہوتے ہیں. اب وہ جو کرندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. وہ کرندے جب پہلوانی شروع کر دیتے ہیں تو ان کی پہلوانی نہ سوچی سمجھی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوتا ہے، وہ اندھا دھند کاروائیاں کرتے ہیں. جی جیسے ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے بلا ٹرکا والا کے، وہ حنیفہ بابا تھے. اب حنیفہ بابا پہلوان سے بڑے پہلوان بن گئے جی، اور انہوں نے خود سے گولیاں چلانی شروع کر دی. اب کریڈٹ پہ کس کے جائے گا؟ ایک علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس کا سبارڈینیٹ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ مورد الزام کون ہوتا ہے؟ ایس ایچ او. حنیفہ بابا کی ہوئی غلطیاں بھی ان کے کھاتے میں. یہ پھر بڑے بدماش بنتے چلے گئے. انہوں نے کہا جی اپنا ہی کام ہے، اپنا ہی کام. اب وہ بھی تو دیکھیں نا، برابری بھی پھر رتبے میں جب آپ برابر ہوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے. ایک پارٹی کوئی پیسے میں کم ہے، دونوں برابر تھے تو پھر لڑائی بھی ہوئی. تو ان دونوں صاحبان کی، بلا ٹرکاں والا کی اور تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی جو لڑائی تھی، وہ چودراہ کی لڑائی تھی جو خاندانی دشمنی میں تبدیل. اچھا، اب یہ جو 30 سے 40 سال پرانی دشمنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رک گئی ہے، تھم گئی ہے، یا ابھی کنٹینیو رہے گی؟ آپ یہ زبان زد خاص و عام پوچھنا چاہتی ہیں یا میرا اپینین لینا چاہتی ہیں؟ آپ کا اپینین کیا ہے؟ میرا اپینین یہ ہے کہ یہ دشمنی آگے نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. دونوں فیملیز پڑھے لکھے ہیں جی. تعریف گلشن کے بچے جو ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں. بلا ٹرکاں والا فیملی کے جو اب بچ گئے ہیں بیٹے، وہ میر مذہب اور امیر فتح، وہ بھی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں اور دولت بے بہا ہے. جب دولت بے بہا ہوتی ہے نا جی، تو تعریف گلشن تیفی بٹ کے زمانے تک
اس دولت کو بچانے کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اسٹیبلشڈ ہے. اب ان کو اپنی فیملیز کی لیگیسی لے کے نہیں چلنا. یہ اپنے فیوچر کو سیکیور کریں گے, یہ اس دولت کو محفوظ بنائیں گے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا. جو واقعہ ہوا تھا تیفی بٹ والا, اس کے بعد ان کے بچے کیا سوچ رہے ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ڈیفینیٹلی. میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ تعریف گلشن کے بیٹے کسی بدلے کی طرف نہیں جا رہے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑا بدلہ لیں گے جی. ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھے کسی نے کہہ دیا جو پلس تو بھی بدلہ لیں گے. تو یہ وہ ہماری شہر کی جعلی قسم کی بدماشی کے ڈائلاگ ہیں کہ جو پلس تو بھی بدلے گا. پولیس سے کون بدلہ لے گا؟ یہ ایک ادارہ ہے کہ انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشنز کے خلاف جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ایسا ہی ہے. لہذا کوئی بدلہ نہیں ہو رہا. یہ لوگ سکون کریں گے اس شرط پہ پولیس سے یہ ہیلپ سیک کریں گے. دونوں ٹرکا والا فیملی اور بٹ فیملی, تیفی بٹ فیملی, یہ پولیس سے تحفظ مانگیں گے. اور سب سے پہلے یہ تحفظ سیک کریں گے اپنے چچا گوگی بٹ کا. کیونکہ اب فیملی کا جو ان کے بڑے بھائی ہیں اظہر گلشن, اظہر گلشن کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. جس کام میں یہ دونوں مشغول تھے, گوگی اور تیفی, اظہر گلشن قطعی طور پہ ان کاموں میں ملوث نہیں تھا. اور بلکہ میری اطلاعات کے مطابق اظہر گلشن کی ان سے دبے الفاظ میں مخالفت بھی تھی کہ چھڑ دیو, سکون کرو, سانو بھی سکون لے دیو. تو میرے نظریے کے مطابق. اچھا بابر صاحب, اب سی سی ڈی کا آگے کیا رد عمل ہو سکتا ہے, کیا کاروائیاں ہو سکتی ہیں؟ سی سی ڈی نے ایک تو یہ کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں, جو اغوا کرتے ہیں, جو اغوا تاوان کے لیے کرتے ہیں, یا جو عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کو معافی نہیں ملنی. یہ چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور بڑے لیول پہ یہ آپ کے لیے بھی بریکنگ ہوگی. سی سی ڈی کچے کے ڈاکوؤں کے اگینسٹ ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے. اچھا. اس کے لیے فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے ایک ایسے افسر کا انتخاب کیا گیا. سہیل ظفر چٹھا صاحب تو باس آف دا باس ہے نا جی, وہ تو چیف ہیں, ان کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے. تو پھر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کوئی بہت ہی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے. اور جس شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ پہنچ چکے ہیں, رحیم یار خان, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کچے کا آپریشن سٹارٹ ہونے والا ہے. ایک بات طے ہے, اچھا, اور لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم سے میں جنرل پبلک کو بھی بتا رہا ہوں کہ کچے کے ڈاکو پنجاب کا رخ نہیں کریں گے. ایسا خوف آ جائے گا, پنجاب کا رخ نہیں کریں گے. کم از کم جو اس میں سب سے نچلے سطح کی کاروائی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اب کچے کے ڈاکوؤں سے پنجاب محفوظ ہو جائے گا. بہت شکریہ بابر صاحب فار کمنگ ہیئر, اور کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ساری چیزیں انفارمیشن دینے کے لیے بہت شکریہ. اور سی سی ڈی کے لیے بیسٹ آف لک ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے اور پاکستان کو لوگوں کے لیے سیف کنٹری بنائے. بہت شکریہ, اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.